بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو ناصر ومعین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام امشی بدائک ما مشى بک۔ محترم ناظرین، مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات قصار میں سے 27واں کلام آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ مولا اپنے اس کلام کے اندر فرماتے ہیں امشی، چلو، بدائکا، اپنی بیماری کے ساتھ۔ دا عربی زبان میں بیماری کو کہا جاتا ہے۔ اپنی بیماری کے ساتھ چلو، ما مشى بک، جب تک بیماری تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ مولا کے اس کلام کے اندر مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام میرے اور آپ کے لیے حفظان صحت کے اصولوں میں سے ایک اصل بیان فرما رہے ہیں۔ شاید یہ کلام اس زمانے میں سمجھنا لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج کے زمانے میں اس کا سمجھنا آسان ہے، کیونکہ حفظان صحت کے جو اصول اس وقت میڈیکل کے شعبے سے متعلق لوگ بیان کرتے ہیں وہ بہت سارے اصول ہیں۔ ان میں سے ایک اصل جو اس کلام کے اندر مولا امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کا مقابلہ کرنا، یعنی اپنے قوت برداشت کو بڑھانا بیماری کے مقابلے میں، یہ در واقع انسان کے اندر موجود بیماریوں سے مقابلہ کرنے کے جو مدافعتی سسٹم ہے، نظام ہے، اس نظام کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ اگر انسان بہت جلد بیماری کے سامنے تسلیم ہو جائے، بہت جلد معمولی سی بیماری پر انسان بستر پہ لگ جائے، اپنے کاموں کو چھوڑ دے، تو پھر وہ انسان بہت جلد بیمار بھی ہو جاتا ہے اور بہت ساری نئی سے نئی بیماریاں بھی اس کے بدن میں داخل ہو جاتی ہے، آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان بیماری کا مقابلہ کرتا ہے، مولا امیر المومنین نے جو یہاں حکم دیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی انسان بہت جلد ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، بہت جلد جو ہے بستر پر نہ لیٹ جائے، بلکہ بیماری کا مقابلہ کرے۔ بیماری کا مقابلہ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، چونکہ بہت ساری بیماریاں جو انسان کے بدن میں لاحق ہوتی ہیں وہ ایک ٹائم لیمٹ کے لیے ہوتی ہے، ایک وقت کے لیے ہوتی ہے، موقت ہوتی ہے وہ بیماریاں۔ وہ وقت گزر جاتی ہے تو خود بخود وہ بیماری ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے عام طور پر موسمی جو فلو ہوتا ہے، موسمی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بیماریاں ایک خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں، ایک خاص لمٹ کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر انسان اس لمٹ کو برداشت کر سکے، اس وقت کو برداشت کر سکے، تو پھر وہ خود بخود جو ہے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یا مثلا اس کی وجہ یہ ہے کہ، یا اس کا فائدہ یہ ہے، انسان بیماریوں کا مقابلہ کرنے اور بیماریوں کو برداشت کرنے کی اگر عادت ڈالے تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری، یعنی انسان بیمار ہوتا ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں جب ڈاکٹر دوائیاں تجویز کرتا ہے اور دیتا ہے، تو بہت ساری دوائیاں، یعنی بلکہ اکثر دوائیاں جہاں آپ کی ایک بیماری کو ختم کرتی ہے، وہاں پر اس کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ انسان ان سائیڈ ایفیکٹ سے بچ جاتا ہے کہ انسان جب دوائی کھاتا ہے، ٹھیک ہے ایک بیماری سے اسے نجات ملتی ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کے مضر اثرات اس کے بدن میں رہ جاتے ہیں۔ تو اگر انسان اصلاً بہت ساری بیماریوں کو دوائی کھائے بغیر برداشت اور تحمل کے ذریعے سے علاج کرے، پرہیز کر کے علاج کرے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ خود بخود جو ہے ان بیماریوں سے یا ان مضر اثرات سے بچ سکتا ہے کہ جو دوائی کھانے کے نتیجے میں انسان کے بدن میں لاحق ہوتی ہیں۔ یا ایک اور اثر جو اس کا ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان جب بیمار پڑ جاتا ہے اور فوراً ہی اگر اپنے آپ کو بیمار سمجھ کر، واقعاً بیمار سمجھ کر وہ بسترے پہ لیٹ جائے اور جو ہے نا، یعنی بہت ہی حساس ہونا اپنے آپ کو ثابت کرے، حساسیت دکھائے بیماری کے مقابلے میں، تو پھر اس کے نتیجے میں ایک تو وہ بیماری دیر پا ہوتی ہے، یعنی بہت دیر تک اس کے بدن میں رہتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان بیماریوں کے مقابلے میں تقویت دکھائے بغیر، قوت دکھائے بغیر، دفاعی سسٹم کو تقویت دیے بغیر فوراً بیماریوں کا اثر لینے لگے
اور اپنے آپ کو تلقین کرنے لگے کہ میں بیمار ہوں، تو پھر اس کے نتیجے میں مزید بیماریاں اس کے بدن میں لاحق ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر انسان اس کے مقابلے میں، بیماری کے مقابلے میں اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرے، قوت برداشت کے ذریعے سے انسان بیماریوں کا مقابلہ کرے، تو اس صورت میں ان مشکلات سے انسان دوچار نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ قوت برداشت کو بڑھانے کا، بیماریوں کا مقابلہ کرنے کا، یہ ہے کہ جب انسان دوائی کے بغیر مقابلہ کرے گا بیماریوں کا، تو بعض اوقات ممکن ہے ڈاکٹر غلط دوائی تجویز کرے، تو وہ جو ڈاکٹر کی غلط تجویزات ہے اس کے ضرر سے انسان بچ سکتا ہے۔ بس یہ کہ مولا امیر المومنین اپنے اس کلام کے اندر انسان کو یہ تلقین دے رہا ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ انسان اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو فوراً سے وہ بستر پر نہ لیٹے، فوراً سے وہ اپنے روزمرہ کے امورات اور کاموں سے ہاتھ نہ اٹھائے، فوراً وہ ڈاکٹر کے چکر میں نہ لگے، فوراً وہ دوائیوں کے چکر میں نہ لگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے ضرر رساں ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر انسان دوائیوں کے یا بیماریوں کے مقابلے میں مقاومت دکھائے گا تو ایک تو بہت جلد اسے شفا ملے گی، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے مضر اثرات سے وہ بچے گا، دوائی کے مضر اثرات سے بچے گا، ڈاکٹر کے غلط تجویز کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے بچے گا، اور سب سے مہم یہ کہ انسان کے اندر قوت برداشت میں اضافہ ہوگا۔ انسان کے بدن میں جو دفاعی سسٹم ہے، بیماریوں کے مقابلے میں جو مدافعتی نظام ہے انسان کے بدن میں، وہ مدافعتی نظام اور سسٹم قوی ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جو ہے مولا امیر المومنین نے اسی لیے اپنے اس کلام کے اندر، اور اس کے علاوہ مولا کے اور بھی کلام ہیں، مولا امیر المومنین نے کلام کے اندر فرماتے کہ ادفعوا معالجة الاطباء ما اندفع المداومة عنکم، فرماتے ہیں کہ جب تک بیماری تمہارے اوپر فشار نہ لے کر آئے، تمہیں مجبور نہ کرے، اس وقت تک تم ڈاکٹر کے پاس جانے سے پرہیز کرو، طبیب کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ یعنی جب تک فشار لے کر نہ آئے، یعنی جب تک انسان کی قوت برداشت جواب نہ دے، اس وقت تک انسان کو برداشت کر لینی چاہیے۔ یا ایک اور مقام پر مولا فرماتے ہیں کہ لا تستطع ما استطعت القیام مع العلہ، جب تک تم بیماری کے ساتھ اٹھ کر چل پھر سکتے ہو، اپنے کام کر سکتے ہو، اس وقت تک تم بستر پر مت لیٹ جاؤ۔ یعنی فوراً سے بیمار ہوتے ہی معمولی سے نزلہ زکام پر انسان بستر پہ پڑ جائے اور یہ عادت انسان کی ہو جائے تو پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور بہت ساری بیماریاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ اور یہ چیز آج کل میڈیکل کے جو ہے نا شعبے سے منسلک لوگ جو ہے نا بہتر جانتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، مولا کے اس کلام کی کیا اہمیت ہے، اور اس کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ انسان اصلاً ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، اصلاً دوائیاں استعمال نہ کرے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کم سے کم استعمال کرے دوائیاں، کم سے کم ڈاکٹر کے پاس جائے، جتنا ہو سکے قوت برداشت کے ذریعے سے، مدافعتی نظام کے ذریعے سے اپنے بیماریوں کا علاج کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔